السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چلتے پھرتے اپنے راستے سے ہم جا رہے ہیں اور چلتے چلتے کہیں ایسا پیر پڑ جاتا ہے کہ وہاں پر جنات کا سایہ بھی ہو سکتا ہے یا کسی سحر کا سایہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اب وہ جانے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور جنات کا وجود حق ہے، اس کو تو کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جادو بھی حق ہے، یعنی جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں۔ اسی کا علاج میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی 100% آپ کو کامیابی ملے گی اور فائدہ ہوگا۔ میں کوئی دوا نہیں بتاؤں گا، صرف قرآن کریم میں سے ایک علاج بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کسی چیز کا آپ علاج کر رہے ہیں، یقین کو مضبوط کر لیں، سمجھے؟ یقین اگر مضبوط ہے تو ضرور بھی ضرور وہ علاج آپ کا کامیاب ہوگا۔ اگر یقین آپ کا مضبوط نہیں ہے تو علاج کسی بھی حال میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص پر جن کا سایہ ہے یا سحر کا سایہ ہے، آپ کو خوب پتہ ہے کہ اس کے اوپر سایہ ہے جنات کا، اس کے اوپر سایہ ہے جادو کا، تو آپ کو علاج کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بہت ہی سمپل طریقہ، بہت ہی آسان طریقہ۔ وہ کیا ہے؟ ایک وقت مقرر کرنے کے بعد آپ کو سورہ یاسین 5 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ۔ 5 مرتبہ روزانہ آپ کو سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ دیکھیے، سورہ یاسین تو آپ پڑھتے ہوں گے، آپ کہیں گے یار ہم تو پڑھتے ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ تو پڑھنی ہی چاہیے، وہ تو ایک ترتیب ہے۔ لیکن یہ اگر کسی کے اوپر جنات کے اثرات ہیں یا جادو کے اثرات ہیں تو اس کا علاج ہے یہ، ایک وقت مقرر کیجئے، یا شام میں کیجئے یا صبح کیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ رات میں کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد، اس کے بعد عشاء کی نماز بعد اس وقت میں آپ یہ پڑھیں، یعنی 5 مرتبہ آپ کو سورہ یاسین پڑھنی ہے، روزانہ کا معمول بنا لیجئے۔ سورہ یاسین 5 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد مریض کے، جس کے اوپر جنات کا سایہ ہے یا سحر کا سایہ ہے، جو بھی مریض ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا اگر مریض ہے، یعنی جنات کا سایہ اور سحر کا سایہ کا جو مریض ہے، اس کے اوپر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر اس کے دائیں کان میں پھونک مارے۔ پھر دوسری مرتبہ جب سورہ یاسین آپ پڑھیں، دوسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ کو بائیں کان میں پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ کر اس کے منہ میں پھونک مارے۔ چوتھی مرتبہ پڑھ کر اس کے ناک میں پھونک مارے، یعنی دونوں سوراخوں میں پھونک مارے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سورہ یاسین کو مکمل پڑھنا ہے، مکمل پڑھنے کے بعد ہی یہ کام کرے۔ ایک مرتبہ مکمل پڑھنے کے بعد دائیں کان میں پھونک مارے، یعنی جو مریض ہے، اور دوسری مرتبہ جب مکمل پڑھے آپ سورہ یاسین کو تو پھر بائیں کان میں پھونک مارے۔ تیسری مرتبہ سورہ یاسین مکمل پڑھنے کے بعد اس کے منہ میں پھونک مارے۔ چوتھی مرتبہ سورہ یاسین مکمل پڑھنے کے بعد اس کے ناک میں پھونک مارے، یعنی دونوں نتھے میں، یعنی دونوں سوراخوں میں۔ اور 5ویں مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر مکمل پورے بدن پر آپ کو دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے پورے بدن پر۔ اگر عورت ہے تو اس کو ایک کوئی پائپ وغیرہ لے، اس سے پھونک مار دے، اس طریقے سے کر کے۔ اگر مرد ہے تو پھر ڈائریکٹلی پھونک مار دے، کیونکہ عورت کے لیے تھوڑا سا دور رہنا بہتر ہے، کیونکہ عورت ہے تو اس سے تھوڑا سا احتیاط کرنا، کسی پائپ یا نلکی وغیرہ سے پھونک مار دیں۔ یقین کے ساتھ اگر اس کام کو آپ کریں گے، انجام دیں گے، انشاءاللہ تعالی جنات کا سایہ دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور سحر کے جو یہ سایہ ہے آپ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ دینی تعلیم اور مسائل سیکھنے کے لیے علم کی تخلیق چینل کو سبسکرائب